الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام ابو طالب تھا، حضرت علی کے بڑے بھائی کا نام طالب تھا، اس نسبت سے آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، طالب کا باپ اصل میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا۔ یاد رکھنا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جو کاروبار تھا وہ عطر بیچا کرتے تھے، خوشبو بیچا کرتے تھے۔ لیکن کاروبار کو اتنا وسیع نہیں تھا، مالی حالات بڑے کمزور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو طالب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس وقت مکہ مکرمہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، اپنے تجارتی قافلے ملک شام یمن کی طرف بھیجا کرتی تھی۔ مکہ سے سامان ملک شام لے جا کر وہ قافلہ فروخت کرتا، پھر وہاں کا مال لے کر مکہ مکرمہ لا کر فروخت کرتا۔ اس طرح ان کا بزنس تھا۔ ابو طالب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہماری مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے، اگرچہ میرے بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کاروباری کوئی تجربہ نہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے بھتیجے کو بھی قافلے کے ساتھ بھیج دو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار بندہ محنت کرے، مزدوری کرے، اور حالات گھر کے خراب ہوں تو انسان سمجھاتا ہے اپنی اولاد کو، بچوں کو کہ یار کچھ تو آئے گا، پلے سے تو کچھ نہیں جائے گا نا، کچھ تو آئے گا۔ ابو طالب نے یہی بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہی کہ میرے بھتیجے کو ساتھ لے جایا کرو، اپنے قافلے کے ساتھ بھیج دیا کرو، یار کچھ تو آئے گا، کچھ گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ اصل میں ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ جن کی بات کر رہے ہو وہ تو شہنشاہ کائنات ہے۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس سے خدا خود پوچھے گا کہ بتا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے پہاڑوں کو سونا نہ بنا دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سینکڑوں لوگ جاتے ہیں، چلو یہ بچہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔ 11 سال یا 13 سال حضور کی عمر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تجارتی قافلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے پاؤں مبارک میں اتنی غربت تھی کہ اس وقت آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی نہیں تھا۔ سارا سفر بغیر جوتوں کے ہوا،
میں نے کہیں بھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ حضور کے پاؤں مبارک کو کوئی کانٹا چبھا ہو، کوئی پتھر کا کینکر کو لگا ہو، حالانکہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اب سارے علاقے میں ساری جگہ پر جو ہے وہ اونٹ پہ تو سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاؤں مبارک کو جو کانٹا بھی نہیں چبھا۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ نہیں کہ کانٹے نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ پتھر نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی کینکر، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ حضور کے قدم مبارک کو بوسہ لے رہے ہوں گے۔ ارے وہ کانٹا بھی کتنا خوش قسمت ہے جس کانٹے پر حضور کے پاؤں مبارک لگے ہو۔ ارے وہ پتھر، وہ کینکر کتنا خوش قسمت نکلا کہ جنہوں نے حضور کے تلووں مبارک کا بوسہ لیا ہو۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا کتنا خوش قسمت نکلا جس ٹکڑے پر سرکار کے قدم مبارک لگے ہو۔ سارا واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ امام الانبیاء کا ساتھ ابو طالب نے، سگا چچا ہے، بڑا دیا، لیکن یاد رکھنا ابو طالب نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بھی، دعائیں بھی مانگی، یہاں تک آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے چچا جان، آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، آپ کے بھتیجے کو بھی آپ سے بڑی محبت ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو بھی میرا کلمہ پڑھ لے۔ ابو طالب کہنے لگا، نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس دور میں سرداری سوار تھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا۔ دل و دماغ پر جس کی امارت چھا جائے، جس کے دل و دماغ پر وزارت چھا جائے، جس کے دل و دماغ پر عہدہ چھا جائے، جس کے دل و دماغ پر سرداری چھا جائے، پھر وہ حقیقت کو کبھی نہیں پہچانا کرتا۔ اس نے کہا، یار میرے بھتیجے بات سن، میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، لوگ کیا کہیں گے۔ ابو لہب تھا نا، ابو جہل، میدان جنگ میں جب دو بچوں نے ان پر حملہ کیا اور ایک صحابی نے آ کر سر کاٹنے لگے، مر رہا ہے ابو جہل، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا، اس خیال سے میری گردن کاٹنا کہ میری گردن، میرا سر پھر بھی اونچا نظر آئے، اب مر رہا ہے۔ بہرحال ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان چلو لوگوں کے سامنے نہ کلمہ پڑھ، ایست آواز میں میرے کانوں میں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کر دوں گا۔ اس نے کہا، لو یہ تو ڈر کر کلمہ پڑھ لیا پھر میں نے۔ نبی چاہتے تھے کہ ہدایت مل جائے، اعلان ہو گیا، فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جسے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اسے ملے گی جسے میں خدا چاہتا ہوں۔ بتا دیا گیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں خدا جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، لیکن فرما اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدایت اسے دیتا ہوں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، میں ہدایت اسے دیا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے، میں توبہ اس کی قبول کیا کرتا ہوں جو توبہ کے لیے استغفار کی دعا مانگتا ہے۔ اب میری طرف وہ آنا نہیں چاہتا، میرے محبوب تیرا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، تیرا کلمہ تیرا دین اتنا غلب عارف ہے، کچھ چاہے بھی نہ ہو پھر اس کے گھر میں جا کر گھستا جائے۔ ہدایت رب سے مانگ، اگرچہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، توبہ استغفار بھی کر، اللہ سے ہدایت مانگ، یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دے، ساری زندگی اسی پر صرف کر دے۔ اس لیے ہمیں کیا معلوم کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے اور زندگی میں کوئی زبان سے ایسی بات نکل گئی ہو کہ جس سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو۔ اور جب وہ توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، خدا کی قسم ساری میری تیری زندگی میں کسی وقت بھی خدا توبے کے دروازے کو بند نہیں کرتا۔ صحابی تشریف لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا، ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، صحابی ہوں، میرا عقیدہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جنت میں جاؤں گا۔ میری ماں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگ لیں تاکہ مالک کائنات میری ماں کو بھی معاف فرما دے۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا، جب ہی مانگنا ہو اپنے رب سے مانگنا۔ سارے پیغمبروں نے اسی رب سے مانگا، سارے نبیوں نے اسی رب سے مانگا، سارے صحابہ کرام نے اسی سے مانگا، سارے ولیوں نے اسی سے مانگا۔ خدا کی قسم نبیوں کے نبی نے بھی اسی رب سے مانگا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ رحمت والا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے میں دیکھ رہے تھے ابو ہریرہ کو کبھی ہم نے اتنا تیز دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج بڑے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے راستہ روک کر پوچھ لیا، ابو ہریرہ آج کیا ہوا، کیا بنی، کیوں اتنا تیز جا رہے ہو، کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے میری ماں کی ہدایت کے لیے رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، شمر محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔
دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا، ماں نے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پر، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا؟ فرمایا انا ابو ہریرہ، میں ابو ہریرہ ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا ٹھہر جا، میں غسل کر رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، فوراً ماں کہنے لگی او میرے بیٹے، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے پاس مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی تیرے محمد کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں۔ پیشان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے مالک کائنات کی دریائے رحمت کو جوش ہوتا ہے، فوراً خدا کہتا ہے او میرے بندے مانگنے والے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ رمضان کے مہینے میں مانگ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ رات کے وقت مانگ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا دل کے اجالے میں مانگ رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ تو بڑا گناہگار ہے، اس نے ساری جوانی میری نافرمانی میں گزار دی، میں یہ دیکھتا ہوں اسے مانگنے والا کون ہے۔ میں فوراً فرشتوں کو کہتا ہوں او میں فرشتوں دیکھ لو اپنی دکان سے اٹھ کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اپنے گھر سے نکل کر مجھ سے مانگ رہا ہے، تم گواہ رہنا جو یہ مانگ رہا ہے میں عطا کر دوں گا۔ ہدایت اس کے اختیار میں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظل العالی ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جرمنی میں ایک جوان کی کرسچن کے ساتھ شادی ہو گئی، مختصراً یہ کہ اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ جب بچے بڑے ہونے لگے اس نوجوان نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا، حضرت جی میرے بچے جو ہے بڑے ہونے لگے ہیں، میں ایک دفعہ گھر آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ میری بیوی جو ہے اس کو بچوں کو عیسائیت کی طرف مائل کر رہی ہے۔ حضرت جی میں بڑے پریشان ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتاؤ۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ آگے سے بحث کرتی ہے، اب میرے پاس اتنا نالج نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں، میں اسے کس طرح سمجھاؤں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک کتاب بھی بھیجی اور ساتھ چند نصیحتیں کر دی، ان میں سے ایک بار یہ کہی کہ اپنی بیوی سے آپ بحث نہ کرو، کیونکہ جب تیرے پاس علم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زبان پہ ہی دین کے خلاف کو بات نکل آئے یا تیری بیوی کی زبان پر دین اسلام کے خلاف کو بات نکل آئے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے دینی معاملات میں آپس میں الجھو نہیں، بحث نہ کرو جبکہ علم ہی نہ، علم ہے تو کرو، بات کرو۔ جب علم نہ ہو بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرنے سے بعض اوقات انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ عالموں کے پاس آؤ، ان سے اپنے مسائل کی
تحقیق کرو. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں بغیر علم کے، اور اتنے آگے نکل جاتے ہیں علم شو کروانے کے لیے. بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ قرآن کا یہ مسئلہ ہے، حالانکہ قرآن میں ہوتا ہی نہیں. بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے. یاد رکھنا امام الانبیاء نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص میری طرف کو بات منسوب کر دے کہ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں نے اگر وہ بات نہ کی ہو تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم میں بنا لے. یار سادہ سی بات ہے اور آسان بات ہے. میں آپ کے بارے میں کسی کو کوئی شخص کو کوئی بات بتا دوں کہ یہ فلاں شیخ صاحب نے یہ بات کہی ہے اور آپ نے نہ کہی ہو، اور جب آپ کو پتہ چلے تو آپ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ آپ فوراً آؤ گے میرے پاس، قاری صاحب آپ نے میری طرف بات منسوب کر دی، میں نے بات کہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. گالی صبح سے کہیں خیال قیامت کے دن سرکار ہمیں یہ نہ فرما دے آ میرے پاس مجھے بتا تو نے میرے حوالے سے بات کی تھی اور میں نے یہ بات نہیں کی، اب بتا تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا. مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ بحث نہ کرنا، اور ایک بات یہ کرنا، یہ کام یہ کرنا کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنا، اور اپنی بیوی کو صرف ایک بار یہ کہہ دو، بحث نہ کرنا، ایک بات کہہ دو کہ یہ تو دعا مانگ لے کہ الہی تو مجھے ہدایت دے دے، اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر تو بھی یہی دعا مانگنا یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. یاد رکھنا بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ اپنے رب سے روزی روٹی مانگتے ہو، اپنے رب سے کچھ بھی مانگتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دوں گا تجھے ضرور، لیکن وہ دوں گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا. جو تو مانگ رہا ہے اگر تیرے لیے وہ بہتر ہے وہی دے دیتا ہوں، اگر بہتر نہیں تو اس کا متبادل دے دوں گا. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جب انسان ہدایت اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ ہدایت کا متبادل تو کوئی ہے ہی نہیں. مالک کائنات متبادل کیا دے گا؟ وہ ہدایت ہی دے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو انسان ہدایت کی دعا مانگتا ہے مالک کائنات اس مسلمان کو بھی ہدایت ضرور عطا فرمائیں گے. اب دونوں میاں بیوی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. چند مہینوں کے بعد اس جوان کا پھر خط آیا، اور ایک خط نہیں تھا، 2 خط تھے. ایک خط میاں کی طرف سے تھا اور ایک خط اس کی بیوی کی طرف سے تھا. مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے خط کھولا لکھا ہوا تھا حضرت جی یہ دعا ہم مانگتے رہے، یا اللہ ہدایت دے دے ہمیں، یا اللہ ہدایت دے دے ہمیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہدایت اللہ جب دے تو مسجد میں بٹھا کر دے، ہدایت اللہ جب دے تو کسی دفتر میں بلا کر ہدایت دے. ہدایت مسجد میں بھی مل سکتی ہے، گلے محلے میں مل سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی ہدایت مل سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی گاڑی پہ جا رہے تھے، میری بیوی گاڑی چلا رہی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. چلتے چلتے میری بیوی نے گاڑی روک لی، اور میں نے جب اس کی چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کبھی کیا ہو گیا، حالانکہ سارے راستے میں نے اسے بات ہی کوئی نہیں کی، دین اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے میں نے اسے گفتگو کوئی نہیں کی. اچانک گاڑی روکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی
جرمن کے جس سینٹر پہ جا کر تو نے محمد کا کلمہ پڑھا تھا اسی سینٹر میں مجھے لے جا۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے جو بات کی تھی اس پر اس نے عمل کیا کہ بیوی سے بحث مباحثہ نہ کرنا، اور دوسری بات دونوں ہدایت کے لیے دعا مانگو۔ اگرچہ تو مسلمان ہے، بیوی مسلمان نہیں، لیکن ہدایت کی دعا تو نے بھی اس کے سامنے مانگنی ہے، اور تیری بیوی بھی دعا مانگے مالک کائنات نے ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس کو ہدایت اللہ مدینے میں عطا کرے، جس کی توبہ کی قبولیت کی آواز مدینے میں آئے، جس کی توبہ کی قبولیت کی آواز حرم مکہ میں آئے، جس کی توبہ کی ہدایت کی قبولیت کا شرف اس وقت حاصل ہو، اس وقت توبہ خدا قبول کر رہا ہو جب وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہو۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی دعا قبول اس وقت ہو رہی ہو جب وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو، جب وہ حضور کو سرکار کو سلام کر رہا ہو۔ اس وقت خدا اگر دعا قبول کر لے، توبہ قبول کر لے، خدا کی قسم کسی کی توبہ کی گواہی بیوی دے گی، بچے دیں گے، گھر والے دیں گے کہ میرے سامنے توبہ کی، نمازی دیں گے، مسجد دے گی۔ ارے اس کے ایمان کا کیا کہنا کہ جس کے ایمان کی اور توبہ کی گواہی حضور خود دے، سب گھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ضمن ایک بات عرض کر دوں، وہ انسان بڑا بدبخت انسان ہوگا کہ جس کا گریبان پکڑ کر حضور فرمائے کہ تم میرے حرم مدینے میں بھی آ کر میری بھی ادبی گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہاں پتہ نہیں چلتا۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ دنیا کی کسی عدالت میں جا، جج کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بکواس کر، توہین عدالت لگتی ہے۔ پھر تو اگلی عدالت میں چلا جا، وہ توہین عدالت ختم کر سکتی ہے، وہ کیس دوسری عدالت ختم کر سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم جس پر نبی کے روزے کے سامنے توہین رسالت لگ جائے، پھر مجھے بتا کہاں جائے گا، کون سی عدالت میں جائے گا؟ میں نے پہلے بات عرض کی، جہاں جس مقام پر کھڑے ہو کر نبی درود و سلام سنتے ہیں وہاں پر تیری بکواس نہیں سنی ہوگی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے نعرے بازی نہیں سنی ہوگی، نبی کا دل نہیں دکھا ہوگا ساری دنیا میرے پاس لاکھوں روپیے آتی ہے، لاکھوں روپیے لگا کر میرے پاس درود و سلام کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر نعرے بازی کر رہا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ فرمایا کہ میرے والد محترم مدینہ طیبہ میں گئے، اس وقت بالکل سرکار کے روزے مبارک کی جالیوں کے ساتھ لگ کر لوگ درود پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے والد صاحب جالی مبارک کے بالکل ساتھ نہیں لگے، کچھ فاصلے پر ستون ہے، اس ستون کے ساتھ لگ کر ٹیک لگا کر درود پڑھ رہے ہیں، اور لوگ جالیوں کے ساتھ لگ کر درود پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ان لوگوں میں اتنی جرت ہے کہ ارے ان لوگوں میں اتنی جرت۔ پھر رو کر فرمانے لگے شاید میں ہی بدقسمت ہوں کہ میں جالی مبارک کے ساتھ نہیں لگ سکتا، پتہ نہیں میرا دل سخت ہو گیا یہ کیا ہوا، بہرحال شاید میں ہی بدقسمت ہوں
کہ میں جالی مبارک کے ساتھ نہیں لگ رہا، پیچھے کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اسی خیال میں گم تھے، فرمانے لگے مجھے آواز سے آ گئی، مجھے آواز آئی، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، یہ آواز آمنہ کے لال کی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، جسمانی لحاظ سے بے شک دور ہی کیوں نہ ہو لیکن محمد کے قریب ہے۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ جو میرے روزے کے پاس آتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، میری طرز زندگی کو سامنے رکھتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، بے شک وہ دور ہی کیوں نہ ہو جسمانی لحاظ سے لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہے۔ اور جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، بے شک جسمانی لحاظ سے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور مسلمانوں اجتماعی طور پر توبہ کرو، بڑے سے بڑا گناہ بھی مالک کائنات معاف کر دیتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عمر رو رہی ہیں۔ عام حالات میں عمر روتے نہیں تھے، جلال طبیعت کے مالک تھے، اللہ کا خوف بہت تھا۔ حجر مبارک کے اندر آ گئے، بات وجہ سے سننا اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ بھئی رو بھی رہے اور کہتے مجھے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجر مبارک سے باہر ایک شخص کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، وہ اس طرح رو رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہوئی؟ اس نے کہا عمر میں اپنی یہ بات اپنے نبی کو بھی نہیں بتلائی، تجھے کیسے بتلاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی کوشش کی کہ وجہ مجھے بتا دے لیکن بتا نہیں رہا، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ انصاری صحابی ہیں، تشریف لے آئے۔ واقعہ تو بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، لیکن مختصر عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا رونے کی وجہ بتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، ایسا گناہ ہو گیا ہے، وجہ میں تب بتاؤں آپ کو جب مجھے یقین ہو کہ میرے رب مجھے معاف کر دے گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میں آپ کے سامنے بھی ذلیل شرمندہ ہوں، اور خدا بھی مجھے معاف نہ کرے تو بات کرنے کے فائدہ کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کا فرمایا نہیں یار مجھے بتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاؤں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گناہگار ہوں، لوگ چوریاں کرتے ہیں، زندوں کے کپڑے اٹھا کر لے جاتے ہیں، میں ایسا بدقسمت ہوں کہ میں مردوں کے کفن چوراتا ہوں، میں جنازوں میں اس لیے شامل ہوتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں امیر آدمی تھا، فلاں جگہ پر دفن ہوا، اس کا کفن کا کپڑا بھی اچھا ہوگا۔
لیکن یاد رکھنا ابو بکر صدیق نے وصیت اور نصیحت فرمائی تھی جب میں دنیا سے جاؤں میرے لیے نیا کفن کا کپڑا نہ خریدنا، انہی پرانے کپڑوں میں مجھے کفنا دینا۔ کیوں؟ فرمانے لگے نیا کپڑا زندوں کو اچھا لگتا ہے۔ بہرحال یہ تقوی کی باتیں، یہ الگ موضوع ہے۔ فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر کیا ہوا؟ توبہ کر۔ ان کا نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا جرم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا فلاں دن فلاں لڑکی کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ فرمایا ہاں میں نے پڑھایا تھا۔ فلاں قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، جنازہ میں نے پڑھایا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے میں میں بھی شامل تھا، اس نیت سے آیا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس قبر میں اسے دفنا جائے گا تاکہ میں کفن چوری کر لوں۔ میں قبرستان میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ اگلے دن میں پھر آ گیا، میں نے قبر کھودی۔ جب میں نے کفن اس کے جسم سے الگ کر دیا تو شیطان نے مجھ پر ایک اور حملہ کر دیا۔ جوان بچی تھی، خوبصورت تھی، شیطانی حملہ ہوا، غلط پروگرام بنا۔ لیکن یاد رکھنا کتابوں میں لکھا ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنی شرم حیا تھی، ساری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ اس نے اپنے بدن پر نہیں پڑنے دی۔ وہ جوان کہتا ہے جب میں قبر میں اترنے لگا لڑکی نے آواز دی او جوان تو حیا کر، تو شرم کر، میں نے ساری زندگی میں نے کبھی غیر محرم کو اپنے بدن پر اس کی نظر نہیں پڑنے دی، ساری زندگی میں نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی۔ میں اپنی عزت کو بچاتی رہی، تو یہ سمجھ رہا ہے میں مر گئی ہوں، میں دنیا سے چلی گئی ہوں، اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھنا میرا رب نہیں مرا، میرا رب وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ڈر کے مارے فوراً قبر سے باہر نکل آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا جرم کر بیٹھا ہوں، ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کی عزت برباد کرنے کے لیے بالکل میں قبر کے اندر چلا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رونے لگ گئے۔ فرمایا میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے اس وقت اس کو فرمایا تھا کہ یہاں سے چلا جا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، میں اس کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔
وہاں سے وہ جوان اٹھتا ہے، جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ 3 دن کے بعد جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوالات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کہ آسمان کس نے بنایا؟ فرمایا اللہ نے۔ زمین 5 سوالات کیے، زمین، ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا اللہ۔ سوالات ہو رہے ہیں، نبی جواب دیتے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تو بتا اتنے سوال کیوں کر رہا ہے؟ آج تک کبھی تو نے اتنے سوالات نہیں کیے جتنے آج کر رہا ہے، بتا تو بتا۔ جبرائیل کہنے لگا یہ تو بتاؤ آپ خدا ہو یا کوئی اور خدا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے، میں تو اس کا نبی ہوں۔ فرمایا اچھا، آپ نے اس وقت اس جوان کو کیوں نہیں فرما دیا کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ آپ نے یہ بات کیوں فرمائی کہ تیرا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی مرضی تجھے معاف کرے یا نہ کرے؟ فرمایا میرے محبوب خدا کہہ رہا ہے اگر آپ اس کے لیے دعا مانگتے تو آپ کا کیا بگڑ جانا تھا؟ فرمایا میرے رب نے فرما دیا جا کر اسے تلاش کرو، میرا پیغام دے دو، میں خدا نے معاف کر دیا۔ کسی کو معلوم نہیں وہ جوان کہاں گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ابو بکر صدیق آ گئے، عمر آ گئے، علی آ گئے، سعد بن ابی وقاص آ گئے، امیر معاویہ آ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی کو تلاش کرو۔ سارا مدینہ چھان مارا، شام کو واپس صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ نہیں مل رہا۔ پھر امام الانبیاء نے رات کے وقت پھر اعلان فرما دیا میرے رب نے مجھے حکم دے دیا اسے تلاش کرو، جاؤ صحابہ کرام پھر جاؤ۔ ساری رات صحابہ کرام اس گناہگار صحابی کو تلاش کر رہی ہے۔ پہاڑ کے کونے پہ ایک پتھر کے اوپر صحابی سر رکھ کر سجدے میں گئے ہوئے ہیں، پتھر پر سر رکھا ہوا ہے، اسی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں الہی معاف کر دے، الہی معاف کر دے، تیرے نبی کے پاس بھی کیا ہو، تیرے نبی نے یہ فرما دیا تیرا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ صحابی نے جب سلام پھیرا، عمر فاروق نے فرما دیا تجھے مبارک ہو، تجھے نبی نے بلایا۔ عمر فاروق فرمانے لگے تجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا ہے، مالک کائنات نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ صحابی مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء نے صحابی کی پیشانی پر بوسہ دیا، امام الانبیاء نے فرمایا تجھے مبارک ہو، مالک کائنات نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، امام الانبیاء نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد پھر میں اور تو آپس میں باتیں کریں گے۔
صحابی نماز کے لیے تشریف لے آئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. نماز کے بعد فرمایا اس صحابی کو میرے پاس لاؤ. صحابہ گئے اور آ کر پیغام حضور کو دے گئے. سجدے میں گیا تھا, اس جوان نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. امام الانبیاء تشریف لے آئے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا موت ہو تو ایسی ہو. مالک کائنات نے توبہ بھی قبول فرما دی اور موت سجدے کی حالت میں دی. اگلی بات سننے والی ہے, درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں, 2-3-4 منٹ باقی رہ گئے. فرمایا کہ اس کو غسل میں خود دوں گا, کوئی غسل نہ دے. جنازہ میں خود پڑھاؤں گا, کوئی جنازہ نہ پڑھائے. مختصر یہ کہ غسل دیا گیا, جنازہ سرکار نے پڑھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھنا خدا کیسے معاف کرتا ہے, اور صرف معاف ہی نہیں اور انعام دے خدا کیا دے رہا ہے. امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس انصاری صحابی کو قبر میں رکھا. صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے امام الانبیاء اس صحابی کی قبر سے جس طرح نکلے ہیں, ہم سمجھ گئے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ امام الانبیاء قبر سے باہر آئے. صحابہ فرماتے ہم نے قبر میں جھانک کر دیکھا, صحابی کی میت پڑی ہوئی ہے, بس اور کچھ نظر نہیں آ رہا. خدا کی قسم اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں, یہ نبوت کی جو نگاہ کرم ہے, میں کئی مرتبہ یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ عمر فرماتے ہیں میرے سینے پر رحمت والا ہاتھ لگتا ہے. امام الانبیاء تشریف لائے تھے, آپ نے رحمت والا ہاتھ سینے مبارک پہ عمر کے سینے پہ مارا. عمر فرماتے ہیں میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا, مجھے ہر شے نظر آنے لگ گئی. غلام کی یہ اتنی نظر ہے تو آقا کی نظر کتنی ہوگی. تو سمجھ لینا سمجھ, تو بحثوں میں پڑتا رہا, جھگڑے میں پڑتا رہا. بہرحال صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں صرف انہی کے میت ہے, وہی صحابی ہے. ہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ قبر سے نکلے ہو, کیا بات ہوئی؟ امام الانبیاء مسکرا پڑے, ہنس پڑے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشان فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, میرے جان کے لیے میرے غلام کی خبر پر اللہ کے فرشتے آ گئے, پوری جماعت آ گئی, اور یہ لڑکی کی روح بھی واپس آ گئی. لڑکی کی روح واپس آ گئی جس کا اس نے کفن چرایا تھا اور غلط پروگرام بنا لیا تھا. ایسی توبہ کی ہے مالک کائنات نے, قبر میں اس لڑکی کو بھیج دیا. اللہ کے فرشتے آ گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, پوری ایک جماعت قبر میں فرشتوں کی آ گئی, اور وہ لڑکی بھی قبر میں آ گئی. اور مالک کائنات نے حکم دے دیا جاؤ میرے فرشتوں لڑکی کو اس قبر میں لے جاؤ, اس نے ایسی توبہ کی ہے, اس جوان نے ایسی پختہ توبہ کی ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں مجھے اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی, لڑکی کو بھیج دیا اور فرشتوں کو فرمایا جاؤ قبر میں جاؤ, میں خدا دونوں کا نکاح پڑھانے لگا ہوں.
فرمایا یہ نہیں کہا کہ حضور آپ پڑھائے، فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی اس کی پختہ توبہ ہے، ایسی پکی توبہ اس نے کی ہے، مجھے اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، اس لڑکی کو قبر میں بھیجا، فرشتوں کو بھیج دیا، فرمایا فرشتوں جا کر گواہ بن جاؤ، میں خدا نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ یہ ہے توبہ، بڑے سے بڑا جرم بھی خدا معاف کر دیتا ہے۔ دعا ہے الہ العالمین ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔